اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 34 سے 40 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ التسلیمات کی والدہ محترمہ کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب انداز سے پیدائش کے بعد پروان چڑھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز سے ان سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا فرشتے کے روح پھونکنے سے۔ اس سلسلے میں انہیں کافی پریشانی ہوئی، فرشتے کے آنے سے بھی پریشانی ہوئی کیونکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن اس کے اطمینان دلانے اور اپنے تعارف کرانے کے بعد وہ خطرہ تو ٹل گیا، لیکن پھر بغیر باپ کے بیٹا ہونے کی پریشانی ان کو لاحق ہوئی، اور پھر تنہائی میں بچے کی ولادت کا معاملہ جہاں کوئی اس سلسلے میں مددگار بھی نہیں تھا اور کوئی خورد و نوش کھانے پینا کا انتظام بھی نہیں تھا، تو وہاں بھی اسی فرشتے نے تسلی کے الفاظ سے ان کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کرامتاً خشک کھجور سے تازہ خشک کھجور کے درخت سے تازہ کھجور کے دانے گرائے، اور قدرتی طور پر پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیا، اور اطمینان دلائے کہ کولی وشربی وقرری عینا، جی کھائیں پئیں، آنکھ کو ٹھنڈی رکھیں، پریشان نہ ہوں۔ اور باقی جب یہ بچہ لے کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گی اور یقیناً ان کو اس پر بڑا تعجب ہوگا اور الزام تراشی کریں گے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دینا کسی سوال کا۔ جب کوئی سائل سوال کرے تو آپ کہہ دینا اطمینان سے کہ میرا چپ کا روزہ ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور جب وہ مجبور کرے تو بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ اسی سے پوچھ لو۔ چنانچہ پچھلی آیات میں گزر چکا کہ یہی معاملہ ان کو پیش آیا تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں بڑی فصاحت اور بلاغت سے بچے سے یہ حقائق بیان کیے۔ انی عبداللہ، میری والدہ پر الزام تراشی نہیں کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، آگے چل کر مجھے خدا کا بیٹا نہیں کہنا، میں اللہ کا بندہ ہوں جی۔ اور اللہ نے مجھے اسی وقت کتاب کا علم دیا ہے اور مجھے نبی نامزد کیا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، جہاں کہیں
مجھے نماز کی پابندی کا کہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہا ہے، جب تک زندہ رہوں تو میرا یہ معمول رہے گا۔ اور خاص بات حقوق العباد سے یہ ہے کہ مجھے میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ نے تاکید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں مجھے کوئی جبار جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا اور شقی یعنی بد نصیب نہیں بنایا، خوش نصیب بنایا ہے، جبار نہیں بنایا، مہربان بنایا ہے۔ اور اللہ نے مزید یہ مہربانی کی کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے، پیدائش کے دن بھی، موت کے دن بھی ہوگی، اور جب دوبارہ اٹھیں گے قیامت کے دن تو بھی مجھ پہ سلامتی ہوگی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا۔ اب جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں، اس میں پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان پر تبصرہ ہے، ان کے اس بیان پہ اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے، اور آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، قیامت کا تذکرہ بھی اس میں ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کا بیان آپ نے سنا، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم، نہ کہ ابن اللہ، یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو ابن مریم کے نام سے ہوا، اپنا تعارف خود بھی کرایا تو اللہ کے بندے کی حیثیت سے کرایا، اور آپ پر شروع میں ایمان لانے والوں نے بھی کیا کہا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواریوں نے کیا کہا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ قرآن میں بھی یہی ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو عیسیٰ ابن مریم کے نام سے اللہ پکاریں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی امی الہین اثنین، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بناؤ، آپ نے کہا تھا۔ تو دیکھیے اللہ وہاں بھی اسی نام سے پکاریں گے، ابن مریم۔ تو ابن اللہ کا عقیدہ یہ بعد میں گھڑا گیا ہے، من گڑت ہے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے سچ مچ بات جس میں یہ لوگ شک اور تردد میں مبتلا ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کن لوگوں کو شک اور تردد ہوا؟ دو پارٹیوں کو ہوا، اور دونوں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، ایک یہودی ایک عیسائی۔ تردد یہ کہ یہودیوں کو تو یہ تردد پیدا ہوا اور محض عناد اور ضد اور حسد کی وجہ سے ہوا کہ یہ بغیر باپ کے کیسے ہو گئے، لہذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی طعن کیا اور ان کی والدہ کے لیے بھی ناشائستہ اور نامناسب الفاظ کہے، یعنی ان کو بدکارہ تک کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مفتری، اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا، کذاب یعنی دروغ گو، دجال یعنی فراڈیا، یہ سارے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کیے، اور سخت دشمنی کا، یعنی ان کے شان اور ان کے مرتبے کے انتہائی نامناسب نسبت ان کی طرف کی۔ ادھر اس کے مقابلے میں دوسری پارٹی عیسائیوں کی جب آئی تو شروع میں تو ان کے عقائد نظریات بالکل ٹھیک تھے، لیکن آگے چل کر جب عیسائیت بگڑی تو ان کا نظریہ بھی بگڑ گیا۔ جی
تو ایک طرف سے افراط، ایک طرف سے تفریط۔ یہودیوں نے تفریط کی یعنی ان کے حق میں کمی، اور عیسائیوں نے افراط کیا یعنی حد سے ان کو بڑھا دیا، اور اللہ کا بیٹا اور اللہ کہہ کر ان کو ان کی شان سے بھی اوپر لے گئے۔ تو یہ دونوں فرقے گمراہ ہیں، جو ان کی شان میں کوتاہی کرتے ہیں یا جو ان کی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔ حد درجے کی محبت بھی انسان کو خراب کرتی ہے جب حدود سے آگے بڑھتی ہے، اور جو بے ادبی بھی ہو جائے تو وہ بھی انسان کو خراب کرتی ہے۔ تو درمیان کی سطح جو ہے نا، یہی مناسب سطح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت علی نے پھر جواب میں کہا تھا خود اپنے بارے میں، ہلاک فیہ، کہ میرے بارے میں ہلاک ہوئے ہیں دو قسم کے لوگ، محب المفرط و مبغض المفرط۔ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ایک حد سے زیادہ محبت کرنے والے، اور ایک جو میرا اصل مقام ہے اس سے بھی گھٹانے والے۔ چنانچہ خوارج مفرط ہوئے اور شیعہ لوگ حد سے بڑھ گئے، انہوں نے حد سے بڑھا دیا اور خوارج نے حد سے گھٹا دیا۔ جی تو بہرحال یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اسی لیے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق امت کو باخبر کیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے میرے مقام سے بڑھانا نہیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بڑھایا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم اس بات کی ہر نماز میں شہادت دیتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جی کہ ہاں جی ہاں بس وہ اس لیے کہ ہم نماز ہی کون سے سوچ کے پڑھتے ہیں، رٹی رٹائی نماز ہوتی ہے، کبھی اس پہ دھیان اور توجہ نہیں دیا کہ پڑھتے کیا ہیں، اور پھر اگر دھیان دے کے بھی پڑھے نا تو ضد اور عناد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جانتے بوجھتے بھی راہ سے ہٹا دیتی ہے۔ ضد بھی تو ایک چیز ہے، جب آ جاتی ہے تو اچھے اچھے انسان بگڑ جاتے ہیں جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر فضیلت کے باوجود اللہ کے بندے ہیں، اور مقام عبدیت یہ ایک ایسا مقام ہے جو حضور کی شان میں اللہ کو پسند ہے۔ دنیا میں انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی عبادت ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انسانوں کو محض عبادت کے لیے بنایا، تو عبدیت مقصود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اس عبدیت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ ہوگا اسی کا مرتبہ بھی بڑا ہوگا۔ یہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ کہ آپ عبد کامل تھے، اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا آپ کو صرف عبد کے نام سے اللہ نے ذکر کیا، ایک جگہ عبداللہ کے نام سے، حالانکہ عبداللہ حضور کا نام نہیں ہے، پر عبداللہ کے نام سے انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ کانوا یکونون علیہ لبدا، کہ جب اللہ کا بندہ خاص کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ مشرکین ٹھٹ کے ٹھٹ لگا دیتے اس کے چاروں پر،
گھیراؤ کر دیتے ان کا، لیکن یا عبداللہ آپ کو کہا۔ اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ بابرکت ذات ہے، برکت دہندہ ہے، جس نے فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے راتوں رات سیر کرائی، چلایا اپنے بندے کو۔ تو لفظ عبد جو ہے نا، دیگر انبیاء کے بارے میں نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد، نوح کتنے اچھے بندے تھے۔ اور حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب سب اللہ کے بندے تھے، سارے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور بندے کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کو ذکر کیا جی، لیکن ساتھ میں نام لیا۔ اور خالی جب بندے کا ذکر آیا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی۔ تو مقصد یہ ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ لقب کیا ہے؟ بندے کا بندہ ہونا۔ بندہ ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جی، اور اس اعزاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام رفیع پر فائز تھے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ ہونا کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بندہ ہونا ہی کمال ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ وہ سچ مچ بات ہے کہ جس میں لوگ شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس میں 3 جماعتیں ہوئی، ایک جماعت تنقیس کرنے والی، ایک جماعت مقام سے اونچا اٹھانے والی، اور ایک معتدل جماعت جو مسلمان ہیں، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی بابت وہی کچھ کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی ایک بے مثل اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خود اللہ نے ان کو فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا ہے، نشانی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا تم قیامت کے بارے میں کسی شک اور تردد میں مبتلا نہ ہو۔ قیامت کی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی 8 بڑی نشانیوں میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے ان کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور اب تک آسمانوں میں ہیں، اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کو لائق نہیں، مناسب نہیں کہ وہ اولاد بنائے، اولاد بنائے، یا جننے کا لفظ نہیں ہے، اولاد بنائے۔ اور اس میں فوراً پھر سبحانہ کا لفظ آتا ہے، جہاں ایسی بات ہے فوراً یعنی بغیر وقفے کے سبحانہ، وہ تو پاک ہے، بیچ میں وقفہ بھی مت کرو، سٹاپ بھی مت کرو، جب ایسی بات ہے سبحانہ، اللہ اولاد کی ضرورتوں سے پاک ہے، اولاد تو ضرورت مندوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اتخذ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، مشرک کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی۔ تو اولاد 2 طرح ہوتی ہے، ایک اولاد جنی جاتی ہے جس کو حقیقی اولاد کہتے ہیں، ایک اولاد بنائی جاتی ہے جس کو مجازی اولاد کہتے ہیں، یعنی کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیا، بیٹا کسی کا تھا پر اپنا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں باتیں ہیں، حقیقی اولاد اس لیے نہیں کہ حقیقی اولاد اگر اللہ تعالیٰ کی ہو تو لازم آتا ہے کہ اللہ بھی کسی جنس میں سے ایک جنس ہے، جیسے ملائکہ ایک جنس ہے، انسان ایک جنس ہے، جنات ایک جنس ہے، باقی مخلوقات کی جنس ہے۔
تو جب اولاد ہوگی تو اللہ کا جنس ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جنسیت اور نوعیت سے پاک ہے، کیونکہ اگر جنس ہوگا تو وہ مرکب ہوگا، جب مرکب ہوگا تو وہ حادث ہوگا، اللہ قدیم ہے، حادث نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی مجازی اولاد بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کو اولاد بنائے اور اولاد کے اختیارات اس کے حوالے کرے۔ یہ چیزیں تو مخلوق میں ہیں کہ حقیقی اولاد بھی ہوتی ہے اور مجازی بھی بنا لیتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے مجازی اولاد ہوتی تھی، جائز تھا کہ کوئی کسی کے بیٹے کو کہتا یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر اس کو اپنے بیٹوں جیسے حقوق بھی دیے جاتے تھے، یعنی بالکل حقیقی بیٹے جیسے اس کے حقوق ہوتے تھے۔ شروع میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بیٹا بنا لیا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا یہ اعزاز بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور نے ان کو کسی زمانے تک اپنا بیٹا بنایا۔ دراصل یہ ایک آزاد خاندان کے فرد تھے زید، لیکن ان کے علاقے میں حملہ ہوا، دشمن نے حملہ کیا، تو اس حملے میں یہ گرفتار ہوئے، بچے تھے تو ماں باپ ادھر ادھر بھاگ گئے، خاندان کے لوگ بھاگ گئے تھے، چھوٹے تھے تو ان کو پکڑ کے لے گئے۔ جب لے گئے تو ان کو منڈی میں غلاموں کے بازار میں بیچ دیا، یہ کہہ کر کے ہمارا غلام، حالانکہ اصلاً یہ غلام نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے پکڑ کے بھیج دیا۔ ایسے کئی حضرات ہوئے ہیں جو اصلاً غلام نہیں تھے، جو قانون تھا اس زمانے میں غلامی کا، تو وہ غلام نہیں تھے۔ قانونی غلامی یہ تھی کہ باقاعدہ قوموں میں جنگ ہوتی، اور جس قوم کے لوگ شکست کھا جاتے تو جو جنگی قیدی ہوتے تھے نا، مرد عورتیں، ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ یہ قانون تھا اس زمانے میں، عام آدمی کو غلام نہیں، لیکن کبھی کبھی ظلمن ایسے بھی لوگوں کو پکڑ کے بھیج دیتے تھے، اب کو پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح حضرت بلال بھی ایسے ہی غلام بنائے گئے، اصلاً وہ غلام نہیں تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو روم کے تھے، وہ بھی اسی طرح غلام بنائے گئے، اصل میں وہ غلام نہیں تھے۔ تو حضرت زید بھی ایسے ہی غلام بنائے گئے، اصل میں غلام نہیں تھے۔ بہرحال ان کو بازار سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز اور رشتہ دار تھے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھی مولود کعبہ ہیں۔ مولود کعبہ تو آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا؟ ارے بھائی اتنا بڑا ایشو ہے شیعوں کے ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں علی اس لیے بھی افضل ہیں، اس کے ان کے کمالات میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ آپ نے نہیں سنا جشن مولود کعبہ؟ ہاں، جشن مولود کعبہ یہ شیعہ حضرات اس لیے مناتے ہیں نا کہ کہتے ہیں وہ تو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو بھائی بیت اللہ کے اندر پیدا ہونا یہ کوئی عزت کی بات ہے؟ بچے کیا مسجدوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں کہ گھروں میں پیدا ہوتے ہیں؟ مسجد تو ایک پاک جگہ ہے، وہاں تو ایسی خاتون کا داخلہ ہی منع ہے، اور پھر بیت اللہ جو ساری مسجدوں کی ماں ہے۔ تو اگر اتفاقی طور پہ کوئی خاتون آئی اور طواف کر رہی ہے اور اس کو فوراً یہ معاملہ پیش آ گیا اور وہ اندر چلی گئی اور بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ اتفاقی حادثات ہے، نہ کہ تم اس کو عزت کی بات کہو۔ فرض کرو یہ عزت کی بات ہوتی تو رسول اللہ کعبہ میں پیدا ہوتے، تو اتفاقی بات ہے۔ لیکن چلو اگر یہ عزتی کی بات ہے تو میں نے کہا حکیم بن حزام بھی تو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کی والدہ بھی طواف کے لیے آئی ہوگی یا کسی وجہ سے، تو اچانک یہ پوزیشن ہوئی تو بیت اللہ کے اندر ہی پیدا ہوئی۔
اب بات یہ کہ ان کے پیچھے تو ایک بڑی جماعت ہے، اس لیے جشن مناتے ہر سال. ان کے پیچھے تو کوئی جماعت نہیں ہے کہ ان کا بھی جشن منایا جائے، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ حکیم بن حزام بھی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اچھا چلیے، تو حضرت زید کو انہوں نے خریدا، خرید کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ہیبہ کر دیا کہ یہ غلام میری طرف سے آپ کو ہیبہ ہے، بخش دیے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شادی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کو ہیبہ کر دیا کہ لیجئے یہ میرا غلام ہے، آپ کا ہو گیا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر حضرت زید کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، ان کو یعنی غلامی سے آزاد کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ میرے منہ بولے بیٹے ہو. اور یہ رسم چلی آ رہی تھی پیچھے سے، اسلام نے بھی منع نہیں کی تھی، تو ٹھیک ہے. اب ان کو لوگ پکارتے زید بن محمد، زید محمد کے بیٹے. اور اس زمانے میں نے کہا نا کہ ایسے بیٹوں کے حقوق صحیح یعنی حقیقی بیٹوں جیسے ہوتے تھے کہ باپ مرے تو وراثت میں ان کو حصہ ملتا تھا، اور ان کی شادی کسی سے ہو تو وہ بہو اپنے سسر پہ حرام ہوتی تھی، جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سسر یعنی باپ پہ حرام ہے، ایسے ہی یہ بھی حرام ہوتی تھی. تو یعنی سارے قواعد ضوابط حقیقی بیٹوں جیسے منتقل ہو جاتے تھے. بہرحال اس رسم کو اسلام نے مٹایا کیونکہ یہ غلط رسم تھی کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا، اس لیے کہ اسلام میں نسب کو صحیح رکھنا بھی ضروری بات ہے. تو کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے کا مطلب ہے کہ اس کا نسب خراب کر دینا، اور اس پر پھر بہت سے قوانین متفرع ہوتے ہیں، وہی یعنی بہو کے ساتھ نکاح ہونے نہ ہونے کا، وراثت کا وغیرہ. اسی طریقے سے پردے کے احکامات میں اس کو اگر حقیقی بیٹا کہیں تو اس سے پردہ بھی نہیں ہوگا حالانکہ وہ غیر ہے. تو کئی ایک مفاسد تھے اس میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نازل کر کے اس رسم کو بند کر دیا جی. اور اس کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی کہ آپ پہلے اپنے منہ بولے بیٹے کیا ختم کر دیں، آئندہ کے لیے یہ بات ختم. ادعوہم لآبائہم، ان ایسے بچوں کو ان کے حقیقی باپ جو ہے نا ان کے نام سے پکارو. تو زید بن محمد نہیں کو آئندہ زید بن حارثہ کو، حارثہ اس کے باپ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر باقاعدہ کیونکہ حضرت زید کو آزاد کر کے حضور نے بیٹا بنایا تھا، اور ان کی شان کو اتنا بلند کیا کہ اپنی قریش کی اعلیٰ قریش بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کے ساتھ تعلق ہے قریش میں. تو پھوپھی زاد بن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت زید سے کیا تھا. یہ اس زمانے میں کہ جب آپ کے بیٹے کہلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا کہ آئندہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا، ایک تو پیار سے کبھی کسی کو کہہ دے بات الگ ہے، پیار سے جیسے چھوٹے بچوں کے لیے بیٹا، ایک باقاعدہ اس کو بیٹا بنانا اور بیٹے کے حقوق دینا یہ بنا. تو ایک ان کو آزاد یعنی یہ ان سے یہ نسبت کاٹ دی کہ زید بن محمد آئندہ نہیں، زید بن حارثہ. دوسری ان کی بیوی کے ساتھ ناچاکی رہتی تھی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ جیسے بھی تھے بڑے اچھے تھے، لیکن غلامی کا ایک دھبا تو لگا ہوا تھا، اگرچہ ہم آزاد بھی تھے. اور عرب میں خاص طور پہ اس بات کا خیال ہوتا تھا، یعنی اس کو اپنی عزت کے منافی سمجھتے تھے کہ کسی غلام سے آزاد خاتون کا نکاح ہو اگرچہ وہ آزاد ہو چکا ہو. تو ان کی وہاں انبن رہتی تھی. بالآخر تنگ آ کر حضرت زید نے کہا حضور ان کے ساتھ میری بنتی نہیں، تم اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ نے بہت سمجھایا لیکن بات نہ ہوئی، آخر بات طلاق پر منتج ہوئی. جب حضرت زینب کو طلاق ہو گئی تو اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ بہو نہیں ہوتی،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح حضور سے کر دیا، اور کر بھی دیا اوپر ہی، فیصلہ اوپر ہو گیا کہ زوجنا کہا، آپ کو بارات بلانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ایجاب قبول کی ضرورت نہیں، زوجنا کا ہم نے خود ان کی نکاح آپ سے کر دی۔ اس پہ حضرت زینب بڑا فخر کیا کرتی تھی باقی امہات المومنین پر کہ تمہارے نکاح تو یہاں لوگوں کے سامنے ہوئے اور میرا نکاح خود اللہ نے پڑھایا ہے، تمہاری یہ رسم اللہ تعالیٰ نے توڑ دی، ٹھیک ہے غلامی۔ تو خیر میں بات دوسری طرف چلی گئی، بتانا یہ چاہتا تھا کہ ایک بیٹا حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نہ کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی مجازی بیٹا۔ یہ جو اتخذہ کہتے ہیں نا، اس کا معنی بیٹا بنانا۔ تو بہت سے مشرکین کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا، جیسا وہی منہ بولا بیٹا، یعنی جننے کا عقیدہ تو کسی کا ہے۔ اللہ کیسے جنتے ہیں؟ یہ اکثر کا عقیدہ نہیں ہے۔ اکثر کا عقیدہ یہ کہ بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے کے جیسے کہ باپ کے اختیار ہوتے ہیں نا، تو بیٹے کو اختیار منتقل ہو جاتے ہیں جی۔ تو اس طرح یعنی ان کو اللہ نے اپنے اختیارات دے دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ اب وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں جیسے اللہ کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیٹا بنا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا بھی نہیں ہے، جننا تو چھوڑو وہ تو ہے ہی نہیں، بنایا بھی نہیں کہ کسی کو اللہ نے اپنے اختیارات دے دیوں کہ تو بھی بچے دیا کر، تو بھی فلاں کام کیا کر، جی ایسی بات نہیں۔ سارے کام خود اللہ کرتے ہیں، کسی کو یہ اختیار اللہ نے منتقل نہیں کیا۔ تو ان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ بھی خدائی کے اختیارات رکھتے ہیں، اللہ خدائی کے اختیارات رکھتے ہیں، اور بدقسمت یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ جو ہیں اولیاء اور انبیاء بھی اختیار رکھتے ہیں۔ ثبوت کچھ نہیں، کب اللہ نے اپنا اختیار کسی کو دیا ہے؟ لیکن بس کیا ہے، ایک بات بڑا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بھی خدائی کے اختیار ہیں، یہ بھی جو چاہے کریں، ایسی بات نہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ تو اللہ کی جنس بھی نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی اولاد اس لیے بھی نہیں کہ اولاد بقائے نسل کے لیے ضروری ہوتی ہے، کہ نسل باقی رہے۔ اولاد کی خواہش، اولاد کی چاہت کیوں ہوتی ہے؟ کہ میرے بعد میرا نام رہے، میرے بعد میری نسل رہے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بعد کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تو جانا ہی کہیں نہیں ہے۔ ہاں، ہم تو اس لیے اولاد چاہتے ہیں کہ بعد میں ہمارا نام رہے، ہماری نسل رہے۔ تو اللہ تو جی وہ تو ہمیشہ کے لیے ازلی ابدی ہیں، انہوں نے تو جانا ہی کہا کہ ان کو بقائے نسل کی ضرورت ہو، وہاں تو نسل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اولاد کی طلب ضعف اور کمزوری کے لیے ہوتی ہے، کہ باپ سمجھتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں کام نہیں کر سکوں گا، تو اولاد ہوگی تو وہ سہارا بنے گی، مشکلات میں کام آئے گی، اس لیے انسان اولاد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوریوں سے سبحانہ بالکل پاک ہے جی۔ ان پہ تو نہ بڑھاپا طاری ہوگا، نہ وہ ختم ہوں گے، وہ تو ہمیشہ ہی طاقتور اور قوی ہیں، ان کو بہرحال کسی ضعف کی وجہ سے اولاد کی ضرورت نہیں، بقائے نسل کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں۔ تو سبحانہ، اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے جن کمزوریوں کی وجہ سے انسانوں کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحانہ، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اذا قضى امرا، جب اللہ کسی کام کے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو دیر ہی نہیں لگتی، فإنما يقول له كن فيكون، بس کہتے ہیں ہو جا تو کام ہو جاتا ہے۔
دیر ہی نہیں لگتی. یہی دیکھنے کی عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، باقی انسانوں کی تخلیق کے بارے میں یہ ہے کہ ایک وقت لگتا ہے 9 مہینے کا، لیکن اللہ نے یہاں فرشتے سے پھونکا کر ان کے گریبان میں، تو تھوڑی ہی دیر میں عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی ولادت ہوگی. کن فیکون، بس. تو اللہ کی یہ شان ہے، اتنی قدرت ہے، اتنی پاور ہے کہ ارادہ کرتے چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو اللہ کو کیا ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی شان کو نہیں جانتا، قدرت کو نہیں جانتا. اس لیے اللہ کہیں کہیں شکوہ کرتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا جیسے اللہ کی قدر و منزلت تھی. اسی لیے وہ ان چیزوں میں لگ گئے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر. تو انسانوں کو، یعنی انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی ایک دنیا کے صدر یا پریزیڈنٹ کی طرح سمجھ رکھا ہے، جو پورے ملک کا حاکم تو ہوتا ہے لیکن سارے کام خود انجام نہیں دے سکتا، اور اس نے کام تقسیم کیے ہوتے ہیں. وزراء ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، اور ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اور ان کے حوالے کام ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ کی. تو بے شک کنٹرولر تو وہی ہوتا ہے لیکن سارے کام وہ نہیں کر سکتا، تو کام تقسیم ہوتے ہیں. تو لوگوں نے اللہ کو بھی جیسے یہی سمجھ رکھا ہے کہ جیسے کہ بس وہ ایک کنگ ہیں، پر سارے کام وہ نہیں کرتے. اس نے تقسیم کیے کہ فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا. بیماری سے شفا یہاں ملتی ہے، نوکری نہ ہو تو وہاں چلے جاؤ، عزت کم ہے تو وہاں چلے جاؤ. جی ہے نا. اور پھر عجیب بات ہے کہ زندوں کے پاس نہیں جاتے، اس لیے کہ زندہ آگے سے شرم نہیں لگی تمہیں؟ زندہ بزرگ کے پاس نہیں جائیں گے. اس لیے وہ کہا کہ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. نماز کس نے پڑھنی بھائی؟ تو تکلیف والا کام ہے. اللہ سے مانگو کون؟ بڑی مشکل بات ہے. تو جب بیچارے منو مٹی نیچے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ بات کیونکہ وہ تو روک سکتے نہیں ہیں، بول سکتے نہیں ہیں، اس لیے وہاں جا کر یہ یہی کام کرتا ہے، یہ وہ کام کرتا ہے، یہ وہ کام کرتا ہے. زندوں کے پاس نہیں جاتے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ کیا یعنی قدرت کیا؟ اذا قضى امرا فانما يقول كن فيكون. اللہ عاجز نہیں، سارے کام اس کے کن فیکون، کن فیکون. یہ دو باتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں. اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کلام، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوزیشن بتانے کے بعد یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ لوگوں دیکھو، اللہ تعالیٰ میرے بھی پروردگار ہیں، تمہارے بھی پروردگار ہیں، میرے بھی پالنہار ہیں، تمہارے بھی پالنہار ہیں، میرے بھی رب ہیں، تمہارے بھی رب ہیں. فَاعْبُدُوا، جب رب وہ ہیں، پالتے وہ ہیں، تو اسی کی عبادت کرو. کتنی ٹھیک ٹھیک بات ہے. وہ جو سارا کرتا دھرتا ہے تو اسی کے سامنے ہاتھ جوڑو، اسی کے سامنے سر ٹیکو جی، اسی سے مانگو جس کی قدرت سب چیزوں پر ہے. فَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. بڑا صراط مستقیم بس یہی ہے کہ فقط اللہ کی عبادت کرو. زبانی عبادت بھی، سب سے بڑی تعریف صرف اللہ کی کرو جی. اور جسمانی عبادت بھی جی، مالی عبادت بھی، یعنی جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں، نظر ماننی ہو، مال دینا ہو، کھیت سے دینا ہو، باغ سے دینا ہو، جانوروں سے دینا ہو، یہ رکوع کرنا ہو، سجدہ کرنا ہو، قیام کرنا ہو، تسبیح و تحلیل پڑھنی ہو، فَاعْبُدُوا، صرف اللہ کی عبادت کرو.
ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم اور یہ سیدھا رستہ۔ کاش کہ ہم صراط مستقیم بھی ہر رکعت میں مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ لیکن وہ بھی میں نے کہا سورہ فاتحہ بھی اس سے رٹی ہوئی ہے، یاد ہے، اور پڑھی جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کسی ایک دن بھی غور و فکر سے پڑھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، عقدہ کشائی ہو جائے گی۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ تو مدح اور تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اور بسم اللہ میں مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بسم اللہ جس کام پہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح کا فعل شروع میں محذوف ہوتا ہے۔ کھانے پہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ آکلو، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ پینے پہ پڑھتے تو بسم اللہ اشرب، جی۔ پڑھنے پہ تو بسم اللہ اقرأ، لکھنے میں تو بسم اللہ اکتب، جی۔ تو جب بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ تو اس کا مطلب استعین، میں اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اپنی وفاداری کا اعلان، ایاک نعبد، پھر اپنی مطلب کی بات، ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ حاصل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی تعریفوں کے بعد سوال، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ مت چلا جن پہ تیرا غصہ ہوا، اور غصہ ہوا اوروں پہ بھی ہوا لیکن بالخصوص یہودی، ولا الضالین، اور ان کے رستے پہ بھی مت چلا جو رستے میں بھٹک گئے ہیں، جانا کہیں تھا چل پڑے کہیں۔ اس سے مراد خاص طور پہ عیسائی ہیں لیکن اور قومیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جا رہا ہے، صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، ھذا صراط مستقیم، اور سورہ مائدہ میں بھی ھذا صراط، اللہ کی عبادت ہی صراط مستقیم ہے، ادھر ادھر جائیں گے تو صراط مستقیم نہیں۔ پر ہم مانگنے کے بعد پھر دوسرے وظیفے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر اللہ سے مانگ کر پھر نماز کے بعد فلاں صاحب نے وظیفہ بنایا تھا شیئا للہ کا، شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر گیلانی شیئا للہ، یہ ایک وظیفہ ہے۔ اے شیخ عبد القادر گیلانی کچھ اللہ کے واسطے دو۔ کاش کہ یہ وظیفہ یوں پڑھتے، یا اللہ شیئا للشیخ عبد القادر گیلانی، اے اللہ کچھ دے دے اپنے مقبول بندے شیخ عبد القادر گیلانی کی وجہ سے کہہ دے یا ان کی برکت سے کہہ دے، تو اے اللہ آپ دے دیں اس نیک بندے کی طفیل، تو بھی ایک بات بنتی، اور یہاں ان کو کہتے ہیں آپ دے دیں کچھ اللہ واسطے، آپ دے دیں۔ چلیے، یا ایک اور وظیفہ، امداد کن امداد کن، بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ تو کیا کریں؟ ادھر مانگ لیں، اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر بھٹک کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی کو سوچ کے پڑھا نہیں۔ نماز کو ہم رسمی پڑھتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، رسمی پڑھتے ہیں، اللہ کرے، لیکن جب اصلی نماز آئے گی نا تو پھر ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہاتھ باندھ کے کس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کمر کس کے سامنے جھکائی تھی، سر کس کے سامنے زمین پہ رکھا تھا، اب یہی کمر کسی اور کے سامنے کیسے جھکے، اور یہ پیشانی دوسرے کے سامنے کیسے جھکے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر جان بوجھ کے اور اس کی عظمت کے خیال سے یہ کام کیا ہو تو مومن دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا۔ ھذا صراط مستقیم۔
فاختلف، یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر پارٹیوں نے آپس میں اختلاف ڈالا. صراط مستقیم کی تو نشاندہی حضرت عیسیٰ کر گئے کہ میرا تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. لیکن پھر بعد میں پارٹیاں جو ہے نا آپس میں مختلف ہو گئیں. وہی ہوگی، کسی نے ان کو خود خدائی کے درجے پہ پہنچا دیا اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، ان کی تصویریں چرچوں میں لٹکا دی، صلیب گلے میں لٹکا دی. تو صراط مستقیم سے بھٹک گئے، کچھ نافرمان ہو کر، کچھ فرما بردار ہو کے بھٹک گئے. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، اللہ فرماتے کر لو جو اس دنیا میں کرنا ہے کر لو، یہاں کو آزادی ہے اور کوئی تمہیں روکنے والا نہیں، صرف تمہیں بتانے والے بتا رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں. لیکن بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا. کس چیز کی؟ من مشہد یوم عظیم، اس بڑے دن کی حاضری، اس بڑے دن کی حاضری سے ان کے لیے بڑی خرابی ہے. جب اس دن حاضر ہوں گے تو پھر دیکھنے کی بات ہوگی کہ کتنی ذلت اور خواری ان کے مقدر میں آئے گی، اور یہ کیسے ذلیل اور خوار ہوں گے. کب؟ مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری، قیامت کی حاضری. آج تو سنی انسنی کر جاتے ہیں جی، اور سن کر بھول جاتے ہیں یا بے توجہی سے سنتے ہیں. اس دن خوب سنیں گے لیکن سننا کام نہیں آئے گا. آج تو ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے. وہ ہمارے حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کئی مردے سنتے ہیں کہ نہیں یہ تو دوسرا مسئلہ ہے، میری تو زندہ بھی نہیں سنتا. تو مردوں کی بات کرتے ہو، سنتے نہیں سنتے، اس کو تو رہنے دو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. کہتے ہیں 40 سال سے زندوں کے قبرستان میں آذانیں دے رہا ہوں، یہ تو کس سے مس نہیں ہوتے، تم ان کی بات کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج یہ نہیں سنتے، آپ سناؤ تو بھی نہیں سنتے، لیکن جب قیامت کے دن ہوگا تو خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے. اسمع بہم وابصر، کتنا ہی اچھا سنیں گے قیامت کے دن، کان لگا کے دھیان سے توجہ سے. وہ ابصر، اور کتنا اچھا دیکھیں گے. آج تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہاں سے چلے جاتے ہیں، درس ہو رہا چھوڑو یار، سنتے رہتے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں. نہیں کسی کو نہیں کہہ رہا، ایسی کہیں بھی ہو، آج کی بات نہیں کر، کہیں بھی ہو، بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں جگہ، اور یار چھوڑو، یہ نکمے لوگ ہیں، ان کا تو کام ہی کچھ نہیں ہے جی. تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ کہیں دل پہ پڑ گئی تو پھنس نہ جائے. بات کبھی کبھی کی بات دل پہ بھی اثر کر جاتی ہے نا جی. تو پھر ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں دل پہ پڑ گئی تو انہی کے نہ ہو جائے، اس لیے سنتے بھی نہیں. اسمع بہم وابصر، خوب سنیں گے، یہ خوب دیکھیں گے. کب؟ یوم یاتوننا، جس دن کی ہمارے پاس آئیں گے. جب اللہ کے پاس آئیں گے خوب، اور کہیں گے جی خوب دیکھ لیا، خوب سن لیا، خوب مان لیا، اے اللہ فرجنا نعمل صالحا، اب تھوڑا سا موقع اور دیجئے، واپس بھیجئے دنیا میں، اب تو سیدھا سیدھا عمل کریں گے صراط مستقیم والا. یعنی ہم نے سب کچھ دیکھ لیا آنکھوں کے سامنے، پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب واپسی نہیں، بس اب واپسی نہیں. ہم نے کون سی پہلے کمی چھوڑی تھی تمہیں سمجھانے کے لیے؟ انبیاء آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، انبیاء کے جانشین آئے، ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندے رہے، تمہیں سیدھا راستہ بتاتے رہے. اب کیا تو واپس جائیں گے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مزاج شناس ہوں، مجھے پتا ہے واپس گئے تو پھر کام تم نے وہی کرنے ہیں۔ تم نے کبھی پہلا والا پورا کیا ہے کہ اب کے جاؤ گے تو والا پورا کرو گے؟ اب بھی بھیجوں گا تو تمہارے کرتوت پھر وہی ہوں گے۔ ویسے واپسی کا قانون ہی نہیں ہے، پر بھیج دوں تو تم پھر وہی کچھ کرو گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ظالم لوگ آج کھلی ہوئی، تو ظالم سے مراد سب سے ٹاپ کے ظالم کون ہیں؟ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ٹاپ کے ظالم ہیں۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، یعنی کسی چیز کی جگہ یہ ہے اور آپ اٹھا کے یہاں رکھ دیں، یہ اس کو کہتے ہیں ظلم، یہاں کی چیز کو یہاں رکھنا۔ جی تو ظلم چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے، یعنی مستحب درجے کی چیزوں میں بھی ظلم ہے، اور ٹاپ کا ظلم بھی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم کی آپ کو مثال بتاؤں، جہاں مستحب کو آپ نے پورا نہیں کیا تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن لغوی لحاظ سے ظلم اس کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں کہ جب مسجد کے گیٹ پہ آپ پہنچیں جی تو دایاں پاؤں اندر رکھیں پہلے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ میں دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور دعائیں بھی ہیں یہ۔ اور جب واپس جائیں تو پہلے دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، جی تو یہ مستحب ہے۔ اگر بایاں پاؤں رکھ کے آگے تو بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اور جا کر اگر دایاں پہلے رکھ دیا یا دعا بھول گئے تو سنت مستحبہ ہے، لیکن ظلم کا اطلاق اس پہ بھی ہو گیا کہ اس مستحب کی ادائیگی میں آپ نے ظلم کیا، بایاں پاؤں پہلے رکھا اندر آنے میں، جانے میں دایاں پہلے رکھا، یہ کم سے کم درجے کی بات ہے۔ اور میں نے کہا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کا حق دوسروں کو دینا۔ تو عبادت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ آپ اٹھا کے دوسروں کے دیں گے تو یہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی در حقیقت ظالم ہے، باقی مسلمان بھی گناہ کر کے ظالم ہیں، لیکن یہ درجے بدرجے کے، جی صغیرہ گناہ بھی ظلم ہے، کبیرہ اس سے بڑا ظلم ہے، جی نماز نہ پڑھنا بھی ظلم ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن کفر یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو کفر اور شرک سب سے بڑے ظلم ہے، ٹھیک۔ تو یہاں یہی مراد ہے لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، آج اس دنیا میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، جانتے بوجھتے یعنی گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ وَأَنذِرْهُمْ، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ میرے محبوب پیغمبر انذرہم، ان کو ڈرائیے۔ آپ ہر نبی کی صفت نذیر اور بشیر، مبشرین و منذرین، ہر نبی کی صفت ہے مبشر اور منذر، جو حق کو تسلیم کرے اس کو بشارت سناتے ہیں جنت کی، اللہ کی رضا کی، جو حق کا انکار کرے اللہ کے غیظ و غضب سے ڈراتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں انبیاء۔ تو انذرہم، اے محبوب پیغمبر آپ ان کو ڈرائیے، کس چیز سے؟ یوم الحسرت، حسرت اور ندامت والے دن سے، افسوس والے دن سے ان کو ڈرائیے کہ ایک دن آنے والا ہے وہاں سبھی افسوس کریں گے، سبھی۔
اسی لیے قیامت کے دن کے جو متعدد نام ہیں نا، ان میں ایک دن کا نام کیا ہے؟ ایک نام کیا ہے؟ یوم حسرت، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو حسرت اور افسوس ہوگا۔ مومن کو، جیسے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مومن کو، ہر مومن کو اس بات کی حسرت ہوگی کہ فلاں وقت اللہ کی یاد کے بغیر میرا گزر گیا، کاش کہ وہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرتا۔ یعنی جتنے جتنے اوقات ان کے بغیر ذکر و اذکار اور عبادت کے گزرے ہیں، تو اگرچہ اس سے کوئی گناہ لازم نہیں، کیونکہ ذکر تو مستحب عمل ہے، گناہ تو لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال نیکی میں کمی تو ہوئی نا، درجات میں تو کمی ہوئی نا، تو حسرت کریں گے کہ کاش یہ کام بھی کیا ہوتا فلاں وقت تو آج میرا لنک بڑھتا، میرا درجہ بڑھتا، لیکن نہیں کر سکا۔ تو جنت میں جا کر بھی یہ حسرت ہوگی اس بات پہ کہ فلاں وقت میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اگر وہ کیا ہوتا تو آج اتنا درجہ اور بڑھتا۔ تو بہرحال قیامت کے دن مومنوں کو بھی حسرت ہوگی اور کافروں کو تو ہوگی اپنے کفر پہ کہ ہائے ہم غلط رستے پہ گئے، آج اس کا نتیجہ جہنم میں جا رہے، کاش غلط رستے پہ نہ گئے ہوتے ہم بچ جاتے۔ لیکن اس دن کی یہ حسرت کارآمد ثابت، حسرت ہی رہے گی اور اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو انذرہم یوم الحسرہ، آپ ان کو ڈرائیے حسرت و ندامت اور افسوس کے دن سے۔ اذ قضی الامر، جبکہ سارا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلت، جی، اور اس حال میں کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس دن سے، وہم لا یؤمنون، اور غفلتی کی وجہ سے ایمان بھی نہیں لاتے، ایمان سے بھی محروم ہیں، پتہ ہی نہیں نا آگے کیا پیش آنا ہے، کہتے دیکھی جائے گی، بس کہو لاکھ سمجھاؤ کہ یہ یقینی بات ہے، یہ دیکھی جائے گی۔ تو دیکھی جائے گی یہ ہے کہ پھر ایسی حسرت ہوگی کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کب تک دندناتے رہو گے یہاں، کب تک یہاں مغرور اور متکبر بنتے پھرو گے، کب تک تم اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ اور بندوں کے حقوق ضائع کرتے رہو گے؟ کیا ہمیشہ رہو گے یا تم کچھ دنوں کے مہمان ہو؟ یہ دنیا مہمان سرا ہے، یہ ڈیز ان ہے، کچھ دنوں کے لیے، ہاں جی، کچھ دنوں کے لیے سرائے ہے، اور یہ مستقل جگہ نہیں ہے، لیکن تم نے اس کو مستقل ہی بنایا ہوا ہے۔ یہ تو مسافرخان ہے، آئے ہیں ایک دو راتیں یہاں رہنا ہے، چل پڑنا ہے، اور تم نے اس کو مستقل ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ تو ایک دن ایسا آنا ہے، ابھی تو یہ ہے کہ اگلے مہمان جاتے ہیں، پچھلے آتے ہیں، اور رونق جاری ہے جی، اور آباد ہے، لیکن ایک دن ایسا ہو جائے گا کہ یہ ساری بستی اجڑ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ عالم عیش عشرت کا، یہ حالت مستی کی، تخیل کر بلند اپنا کہ یہ چیزیں ہیں بستی کی، یہ عالم ایک ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ اور یہ فلاں صاحب بھی تھے، آج تو ماشاءاللہ فلاں صاحب دندناتے پھرتے ہیں، ہر ایک سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں جی، اور ایک دم کا نام ہی لیں گے، اور جی پچھلے سال فلاں صاحب بھی تھے، بات ختم ہو جائے گی، اتنی سی بات۔ اور یوں چلتے چلتے انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے اور ہر اس چیز کی جو زمین پر ہے۔ تم نے کہا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ بلڈنگ میری ہے جی، تو تم چلو گے تو ہم ہی وارث رہ جائیں گے، سب کچھ ہمارے لیے رہ جائے گا۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ بھی نہیں کہ تم کہیں اور چلے جاؤ گے، ہم وارث ہوں گے، تم بھی پلٹ کے ہمارے پاس آؤ گے۔
اور جتنا مہمان سرائے میں رہے ہو اس کا ہم تم سے حساب بھی لیں گے۔ یہ نہیں کہ کھاتے پیتے یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ گے، یہاں سے تو بھاگ سکتے ہو، کرایہ دیا بغیر، کھانے پینے کا بل دیے بغیر بھاگ سکتے ہو، لیکن ہمارے پاس جب بل آئیں گے نا تو بھاگ بھی نہیں سکو گے۔ الینا یرجعون، ہمارے پاس آنا جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، تو حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے بھائی جس سے ہم نے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں اور دلوں میں غفلت بھری ہوئی ہے، اور اس کو ہم نہیں سوچتے کہ ہم ایک مہمان سرائے میں بیٹھے ہیں اور اس کو ہم نے خالی کرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور بالآخر یہ جیسے سورہ کہف میں بھی گزر چکا تھا کہ ہم نے فی الحال اس زمین کو کئی چیزوں سے رونق دی ہوئی ہے، بڑی خوشنما ہے، ندیاں بہ رہی ہیں، سبزے لہلہا رہے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، سورج چاند ہے، بے شمار اللہ کی بڑی رونق ہے۔ فرمایا ایک دن ہوگا کہ ساری رونق کٹ جائے گی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہ کھیت ہوں گے نہ ندیاں ہوں گی، اور یہ چٹیل میدان ہو جائے گا، اور اس کو کھینچ تان کر ایک دوسری زمین بنا کر تمہیں کھڑا کر کے حساب لیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قیامت کے دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یہ اونچ نیچ نہیں رہے گی، یہ پہاڑ نہیں ہوں گے، یہ درخت نہیں ہوں گے، یہ ایک ہموار چٹیل میدان ہوگا مشرق سے مغرب تک، اور اس کو بھی اذا الارض مدت، زمین کو کھینچ کر اور پھیلایا جائے گا، ابھی چھوٹی سی ہے، پھیلایا جائے گا، اور پھر اولین آخرین سب لوگوں کو اس پہ کھڑا کر کے ان سے حساب لیا جائے گا۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك۔